نقطہ یہ ملا کہ 3 دن کی بھوک پیاس بھی اگر موجود ہو تو تب بھی کھانے سے بہتر ہے کہ کسی کو کھلایا جائے، پینے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے کسی کو پلایا جائے۔ ایسی حالت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ ایک پیالہ ہے اور سامنے صفہ پر بیٹھنے والوں کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب ہوتی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، تو دل میں تو یہ بات آئی ہوگی کہ یہ پیالہ کیسے پورا ہوگا، وہ کیا پئیں گے، میں کیا پیوں گا۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس میں اللہ برکت کتنی پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس معجزے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن معجزے کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم بھی دے رہے تھے اپنے صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو، کہ جب ایک انسان چیز کو تقسیم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی برکت پیدا کر دیتے ہیں، کتنی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، پینے نے پلا رہے ہیں اور صحابہ پی رہے، ایک کو دوسرے کو تیسرے کرتے 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 جتنے صحابہ صفہ پر موجود تھے، 70 تھے یا کچھ کم تھے یا کچھ زیادہ تھے، سب پی چکے تھے اور پیالہ اسی وقت بھرا ہوا تھا، پیالہ اس وقت بھی بھرا ہوا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نقطہ یہاں سمجھایا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیالہ لے کے دودھ خود نہیں پیا، بلکہ یہ حکم فرمایا، اے ابو ہریرہ اب آپ پی لیں۔ یہاں پر بھی سکھایا دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کو پلاؤ۔ یہ اتنا سیکھا صحابہ نے کہ جنگ احد کے موقع کے اوپر جب پانی پلانے والا ایک کو پلا رہا ہے دوسرے کو پلاؤ، اس کو پلا رہا ہے دوسرے کو پلاؤ، اس کو پلا رہا ہے زخمی کو تیسرے کو پلاؤ۔ تینوں نے شہادت قبول کر لی، لیکن اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، یہ دین کی تعلیم۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خود پیو، پی لیا۔ جب سانس ٹوٹا فرمایا اور پیو، پھر پی لیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اور پیو، 3 مرتبہ پلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اتنا رج گیا، اتنا سیر ہو گیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا دودھ میں نے پی لیا، اتنا دودھ میں نے پی لیا۔ تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ سے لے کے پھر خود نوش فرمایا۔ کیا تعلیم دی! کھانے میں مزہ نہیں، کھلانے میں ہے، پینے میں مزہ نہیں، پلانے میں مزہ ہے، پلانے میں عظمت ہے، پلانے میں نجات ہے، پلانے میں اللہ کا قرب ہے۔ حبشہ سے جب وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور صحابہ بار بار عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں موقع دیجیے، ہمیں موقع دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب میرے صحابہ گئے تھے تو ان لوگوں نے میرے صحابہ کی خدمت کی تھی، آج میں اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاؤں گا بھی اور پلاؤں گا بھی، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دین کی یہ تعلیم کہ کھلانا اصل ہے، کھلانا اصل ہے، کھلانا کمال ہے، کھانا کمال نہیں ہے۔ اگر کھانا کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی کھاتے نا۔ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں پر ساری مخلوق کو کھلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہوا یطعمنی و یسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور کس طرح کھلاتے پلاتے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا۔ کتنا رزق ایک دن کے اندر اللہ کی مخلوق، چیونٹیاں، مچھلیاں، حشرات، حیوانات اور چوپائے، پرندے، چرندے، درندے، انسان اور جنات ایک دن کے اندر کتنا رزق کھاتے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہم نہیں لگا سکتے۔
ایک بات مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی نے دعوت کی کہ لگا فلاں سمندر کے کنارے آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوتا تھا، جس میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، ہدہد بھی ساتھ اڑتا رہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہماری دعوت کیسے کرو گے؟ یہ اتنے بڑے لشکر اور اتنی بڑی مخلوق کی دعوت کیسے کرو گے؟ عرض کہ اللہ کے نبی آ جائیں، دعوت کروں گا۔ اس نے سمندر کے کنارے ٹنوں کے حساب سے رزق پکایا، کھانا تیار کیا، اور جب کھانا تیار ہوا، ہزاروں لوگوں کا یا جنات کا یا حیوانات کا سارا انتظام الگ الگ جب کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سمندر میں سے ایک جانور ایسے نکلا، اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور 2-3 دفعہ ایسے منہ تھپ تھپ کیا اور سارا کھانا چٹ کر کے پھر سمندر میں اتر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بندے، اس مخلوق کو اور ساری مخلوق کو صرف اللہ کھلا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا۔ وہ تو ایک جانور تھا، نہ جانے اس جیسے کتنے سینکڑوں ہزاروں جانور روزانہ کتنا کھاتے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ میری اس صفت کی نقل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے دکھائی، صحابہ نے نقل کر کے دکھائی۔ اس انصاری صحابی کو دیکھیں نا، جب حضور نے فرمایا یہ ایک مہمان ہے، کون اس کی میزبانی کرے گا؟ تو کھڑے ہو گئے، عرض کیا میں کروں گا۔ ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے۔ گھر میں جا کر کیا ہوا؟ کھانا بیوی نے بتایا اتنا ہے، ہم کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا، اور مہمان اگر کھا لے گا تو بچے بھوکے رہیں گے۔ آپ کو واقعے کا پتہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ چراغ جلانے کے بہانے چراغ گل کر دینا، اندھیرا ہوگا، میں ساتھ شریک ہو جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں، وہ کھا لیں گے اور وہ رج لیں گے، ان کی رات اچھی طرح گزر جائے گی۔ اب اندھیرے میں مہمان کو کھانا کھلایا تاکہ دیکھ نہ سکے یہ خود نہیں کھا رہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی آنکھ اس صحابی کے عمل کو نہیں دیکھ رہی تھی، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بچے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اپنی آنکھ بھی اس عمل کو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر عرش سے اللہ کی نظر اس کو دیکھ رہی تھی، اللہ کی نگاہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچا ہی نہیں تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور کو بتایا آپ کا صحابی آ رہا ہے، آتے ہی اس کو مبارکباد دینا کہ آپ کے رات کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ کو بڑا پسند آیا۔ کسی کو اس حالت میں کھلا دینا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحابہ کے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ صحابہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اخلاص کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، دن کو بعض دفعہ روزہ رکھتے تھے، بڑے بڑے اعمال۔ لیکن کس عمل کی تعریف فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ایک مہمان کا جو کھانا تو نے جس طرح کھلایا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔